آج کی گفتگو کے لیے جن آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا۔ میں نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تو میرے حبیب کی ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے حبیب کا مشن کیا ہے، میرے حبیب کا نصب العین کیا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اسی مشن اور اسی نصب العین کا تذکرہ فرمایا۔ جو پیغمبر کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو تفصیل کے ساتھ ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ ہم سب پر یہ لازم ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے سے پہلے ہم حضور کی بعثت کے مقاصد کو جانیں، سمجھیں۔ رسول اللہ آئے تو کس مقصد سے آئے، کیا کیا انہوں نے، ان کا مشن کیا تھا، نصب العین کیا تھا۔ ان چیزوں کا جاننا از حد ضروری ہے، اور جاننے کے بعد ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں اتارنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت ہم لوگوں سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ جو چیز ترتیب میں جس مقام پہ ہونی چاہیے ہم نے اسے کہیں اور کر دیا ہے، اور جو چیزیں ترتیب میں نیچے یا بہت نیچے آتی ہیں ہم نے ان کو اولیت دے دی۔ جو بعد کی چیزیں ہیں ہم نے اسے اٹھا کر اوپر رکھ دیا، اور جو اوپر کی اور بنیادی چیزیں تھیں ہم نے اسے سرے سے غائب ہی کر دیا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ سے جو نسبت اور حق غلامی جو ہونی چاہیے وہ ہم نے ادا کر دیا۔ ایک لفظ ہے، بلکہ دو لفظ ہیں، ایک ہے عدل اور ایک ہے ظلم۔ دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ۔ عدل ہوگا تو ظلم نہیں ہوگا، اور اگر عدل نہیں کیا جا رہا ہے تو مطلب ظلم کیا جا رہا ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں جس شے کا جو مقام ہے، جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پہ ہی رکھنا، یہ عدل ہے، اور اس چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ٹوپی ہے، اس کا مقام سر ہے، اس ٹوپی کو سر پہ رکھنا یہ ٹوپی کے ساتھ عدل ہے، اور اگر کوئی اس ٹوپی کو پیر میں ڈال لے تو اس نے اس ٹوپی کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ ایک اصول ہم نے بتا دیا، اس کو آپ ہر جگہ اپلائی کیجیے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس عدل اور اس ظلم کے فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھیں، اور خود فیصلہ کر لیں کہ ہم ان مقامات پر اور ان محاذ پہ عدل سے کام لے رہے ہیں یا ظلم سے کام لے رہے ہیں۔ والدین کے بھی ایک حقوق ہیں، ماں باپ کا ایک مرتبہ ہے، ان کا بھی ایک مقام ہے۔ اگر اولاد ان کو ان کے مقام پہ رکھ رہی ہے تو اپنے والدین کے ساتھ وہ عدل کر لے، اور اگر مقام سے گرا دے رہی ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ وہی اولاد ظلم کر دے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے رسول اللہ سے ہماری نسبت، ہمارا تعلق، اور اس تعلق کے اظہار کے لیے جو چیزیں ہم اپنا رہے ہیں ان تمام چیزوں کا بھی ایک مقام ہے۔ ان چیزوں کو اس کے مقام پہ رکھنا یہی عدل ہے، اور اگر ہم نے مقام سے ہٹا دیا تو یہ ظلم۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نسبت رسول کے حوالے سے یا محبت کے اظہار کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے اپنا رکھی ہیں، اگر گہرائی سے اس کا تجزیہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر فوری طور پر پہنچ جائیں گے کہ جو چیزیں بہت ثانوی درجے کی تھیں ہم نے انہیں اٹھا کر اوپر رکھ دیا ہے، اور جو چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی تھیں ہم نے اسے غائب ہی کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد کیا تھا، ان کی رسپانسبلٹیز کیا تھی، ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں، وہ کام کیا تھے جن کاموں کو رسول اللہ نے اپنی پوری حیات طیبہ کے لمحے لمحے ادا کیا۔ میں نے تو 2 آیت پڑھی ہیں، لیکن 2 ہی نہیں، اسی مفہوم کی 4 آیتیں،
جہاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کی بعثت کا تذکرہ فرمایا اور بعثت کے فوراً بعد آپ کے اللہ کے حبیب کی جو ذمہ داریاں تھیں، جو آپ کے کام تھے، ان کاموں کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت۔ جو مشن تھا، جو نصب العین تھا آپ کا، ان کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کسی بات کو ایک ہی مرتبہ کہہ دے تو وہ بات حرف آخر ہو جاتی ہے، پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کسی ایک ہی بات کو پے در پے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 مرتبہ کہے تو ہمیں اور آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ باتیں کتنی اہم ہیں کہ اللہ رب العزت نے 4 جگہ ایک ہی بات کو ارشاد فرمایا۔ تو ایک آیت میں نے پڑھی، پہلے اس کا ترجمہ سنیے، اور یہ آیت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے گھر کی خدمت کی، اللہ کے گھر کی حضرت ابراہیم نے خدمت کی، تو اللہ رب العزت نے گویا اس آیت کے پس منظر میں اور اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر جو خانہ خدا کی خدمت کی، اس کے صلے کے طور پہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام عطا ہوا کہ میرے بندو جو مانگنا ہے مجھ سے مانگنا، تم نے میرے گھر کی خدمت کی ہے تو اب جو چاہو مجھ سے مانگو۔ تو حضرت ابراہیم نے کتنی بڑی چیز مانگی، اسی کا تذکرہ ہے اس دعا میں۔ حضرت ابراہیم نے کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اس سے پہلے تذکرہ آ گیا کہ میری ذریت میں امت مسلمہ کو پیدا کر، میری نسل میں امت مسلمہ کو پیدا کر، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور میں اور کی جناب میں جو دعا کر رہے ہیں، بالکل لفظی ترجمہ نہیں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پروردگار، جو تیرا آخری رسول آنے والا ہے، جو پیغمبر آخر الزمان آنے والے ہیں، اس آخری پیغمبر کو میری نسل میں پیدا فرما۔ یہ میری تمنا ہے، یہ میری آرزو ہے، یہ میری خواہش ہے کہ جو تیرا آخری پیغمبر اس دنیا میں مبعوث ہونے والا ہے، اس آخری رسول کو میری نسل میں پیدا فرما اور مجھے اس رسول کا دادا بنا دے، مجھے یہ اعزاز بخش دے، مجھے یہ شرف بخش دے۔ سو اللہ رب العزت نے ابراہیم کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ خود پیغمبر فرمایا کرتے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، مختلف مواقع پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں ظاہر ہوا۔ میرے دادا ابراہیم نے جو دعا کی تھی اللہ رب العزت سے، میں اسی دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں ظاہر ہوا، دنیا میں بھیجا گیا۔ تو خیر، حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو تیرا آخری نبی آنے والا ہے اسے میری نسل میں مبعوث فرما، اسے میری نسل میں پیدا فرما۔ اب اس کے بعد اس نبی کا کام کیا ہے، اس کا تذکرہ۔ اب سنیں غور سے، 4 کام بتائے ہیں، 4 کام۔ یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار وہ رسول جن کے درمیان مبعوث کیا جائے گا ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ یہ پہلا کام کہ وہ رسول جن کے درمیان مبعوث ہوگا وہ ان لوگوں کے درمیان آیات الہیہ کی تلاوت کرے۔ دوسری ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، جن کے درمیان وہ رسول مبعوث ہوگا ان لوگوں کو ستھرا کرے گا، پاک کرے گا، منزہ کرے گا، ان کا تزکیہ فرمائے گا۔ یہ دوسری ذمہ داری۔ تیسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ رسول انہیں کتاب کا علم سکھائے گا۔ والحکمہ، اور وہ رسول کتاب کا علم سکھانے کے ساتھ ساتھ حکمت کا بھی علم سکھائے گا۔ انکا انت العزیز الحکیم، میرے مولا یقیناً تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا۔ تو یہ ایک آیت ابھی آپ نے صرف ترجمہ سنا، آگے اس پر گفتگو ہوگی، جس میں 4 کام اس رسول کی بعثت کے بعد بیان کیے گئے۔ وہ رسول مبعوث ہوگا تو کیا کیا کام کرے گا؟ آیات الہیہ کی تلاوت، سبحان اللہ، جن کے درمیان مبعوث ہوگا ان کا تزکیہ، انہیں ستھرا کرے گا، انہیں پاک کرے گا، انہیں کتاب کا علم سکھائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول انہیں حکمت کی باتیں سکھائے گا، حکمت کا علم سکھائے گا۔ یہ ایک مقام ہوا۔ دوسرا مقام سنیے،
اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت اسی رسول کی بعثت کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے بہت سی نعمتیں تمہارے اوپر کی ہیں۔ اللہ اس امت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اس سے پہلے اور بھی نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے اس آیت سے پہلے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سی نعمتیں تم پر نازل فرمائی، تمہیں ان نعمتوں کا مستحق بنایا۔ ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا۔ اب اس رسول کا کام کیا ہے؟ پھر وہی چار کام، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر ہماری آیاتوں کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں منزہ کرے گا، ستھرا کرے گا، پاک بنائے گا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب کا علم سکھائے گا اور حکمت کا علم سکھائے گا۔ یہاں بھی اس آیت میں بھی یہ چار کام۔ اب تیسری آیت سنیں، یہ مشہور آیت ہے، اکثر و بیشتر اس آیت کو عنوان بنا کر ہمارے علماء آپ سے خاص طور پر ربیع الاول شریف کے موسم میں خطاب فرماتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بہت بار آپ نے سن رکھا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العزت نے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس رسول کا کام کیا ہے؟ بعثت کا مقصد کیا ہے؟ پھر وہی چار چیزیں، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے اور انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھائیں گے۔ یہ تیسری آیت میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ چار کام اللہ نے اپنے حبیب کے بیان فرمائے۔ اب چوتھی آیت سن لیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پھر وہی چار، اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو امیوں کے درمیان انہی میں سے مبعوث فرمایا۔ اس رسول کے کام کیا ہیں؟ وہی چار، اللہ کی آیتوں کی تلاوت، لوگوں کا تزکیہ، لوگوں کو علم کتاب سکھانا اور لوگوں کو علم حکمت سکھانا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قدر اہم چیزیں ہیں یہ چاروں۔ ان چار آیات میں چاروں چیزیں بیک وقت آ رہی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے میں بھی نہیں کہ کہیں پر یہ کہا، کہیں پر یہ کہا، کہیں پر یہ کہا، نہیں، چار آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے اور چاروں بیک وقت جمع کر دیے گئے۔ اس سے اندازہ لگ جانا چاہیے کہ یہ رسول اللہ کا مشن ہے، یہ رسول اللہ کا نصب العین ہے۔ اگر ہم واقعی میلاد منانا چاہتے ہیں اور حضور کے محبت کے اظہار کے طریقوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ جو بنیادی چیز ہے ہم اسے پہلے اپنائیں۔ اور بنیادی چیز کیا ہے؟ جو رسول اللہ کا نصب العین تھا اور مشن تھا، اس مشن کو گلے سے لگائیں، سبحان اللہ، اس نصب العین کو اپنی عملی زندگی میں اتاریں۔ گویا یہ چار کام ہم سب کی زندگی کا مشن بن جانا چاہیے، گویا یہ چار کام ہم سب کی زندگی کا نصب العین بن جانا چاہیے۔ لیکن معاملہ بالکل اس کے برعکس، آیات الہیہ کی تلاوت۔ اب ایک ایک کر کے کچھ باتیں ہم عرض کریں۔ آیات الہیہ کی تلاوت، اس پر مفسرین نے بڑی لمبی چوڑی تفسیریں کی ہیں، صوفیہ نے اس پر بڑے نکات ظاہر فرمائے ہیں، ان کی طرف میں نہیں جاؤں گا، سیدھے سیدھے جو چیز آپ کو ترجمے سے سمجھ میں آ رہی ہے بس اسی کو مان لیجیے، اس علمی مشگافیوں میں مت پڑیے، سیدھا سیدھا جو ترجمہ اسی کو مانیے۔ آیات الہیہ کی تلاوت، رسول اللہ پہ جتنا قرآن نازل ہوتا حضور صحابہ کے درمیان اس کی تلاوت کرتے، صحابہ کے درمیان بھی کرتے اور خود بھی کیا کرتے حالت نماز میں۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا نازل ہوتا اسی کو بار بار دہرانے کا حکم تھا، سبحان اللہ، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، ریپیٹ کیجئے اسے، جس کو ہم لوگ حفاظ کی زبان میں کہا جائے تو دور کیجئے۔ یہ قرآن کی ایک سورت ہے بہت مشہور و معروف اور مکی سورت، بالکل ابتدائی سورت،
جو ابتدا میں چند آیتیں اور چند سورتوں کے کچھ حصے جو نازل ہو رہے تھے ان میں ایک سورت یہ ہے کیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سبحان اللہ سبحان ابھی پورا قرآن نازل نہیں ہوا ہے 300 پارے جی جی ابھی تو بالکل ذرا سا نازل ہوا ہے بالکل ابتدا کی یہ سورت ابتدا کی آیتیں ہیں اور اس میں اللہ فرما رہا اپنے حبیب کو مخاطب کر کے اے مزمل اے کمبل میں لپٹ کر سونے والے مصطفیٰ قم اللیل رات کو کھڑے ہو جائے رات کو کھڑے ہو جائے کس لیے عبادت کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوں عبادت میں گزاریں رات کے اوقات الا قلیلا ہاں تھوڑا آرام بھی کریں تھوڑا آرام بھی کریں کتنا کھڑے ہوں تو اللہ کہتا ہے پہلی چیز نصفہ آدھی رات یہ پہلا آدھی رات کھڑے ہوں اچھا پھر اس میں اللہ رب العزت نے کچھ تخفیف فرمائی اب انقص منہ یا آدھی میں کچھ کم کر لیجیے کتنا کم کیجیے پہلے تو 2 حصوں میں رات کو بانٹا اور کہا آدھی رات کھڑے رہے پہلا حکم یہ ہوا نصف ہوا اس کے بعد کہا کچھ کم کیجیے تو 3 حصوں میں بانٹ لیجیے اور 3 حصوں میں سے ایک حصہ رات کو کھڑے ہو کر گزاریے قیام میں گزاریے 2 حصہ آرام کر لیجیے اور آگے اللہ کہتا اوزد علیہ یہ اوزد کس پر ویسی نصف ہو آدھی رات کھڑے ہوں یا اس میں بھی کچھ زیادہ کریں تو کتنا زیادہ کریں 3 حصوں میں رات کو بانٹیے تو 2 حصہ کھڑے ہو کر گزاریے یعنی اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹہ قیام میں گزاریے اور کرنا کیا ہے اس رات میں قیام کی حالت میں کرنا کیا ہے تو آگے اللہ کہتا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ٹھہر ٹھہر کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہیے سبحان اللہ یہ تو ابتدائی صورت ہے ابھی تو شاید 2 پارہ بھی نازل نہیں ہوا ہے اور اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیجئے جتنا نازل ہوا ہے اتنا پڑھنے میں تو 5 منٹ لگتا 10 منٹ لگتا 15-20 منٹ لگتا لیکن یہ آدھی رات یا اس میں کچھ کم یا اس میں کچھ زیادہ یعنی 2/3 رات ان 2/3 رات میں قیام کر کے قرآن حکیم کی تلاوت اور ابھی تھوڑا سا نازل ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ جتنا نازل ہوا اسی کو دہراتے رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہمارا کیا حال ہے اس امت کا کیا حال ہے میں پھر کہوں گا کہ جو تفسیریں ہیں وہ اپنی جگہ ایمان اس پر ہمارا لیکن سیدھا آیات الہیہ کی تلاوت سے ہمارا کتنا رشتہ ہے جو مقصد بعثت رسالت و نبوت ہے اس سے ہمارا کتنا تعلق ہے اس سے ہمارا کتنا رشتہ ہے اس امت کی اکثریت موجودہ دور میں ایسی ہو گئی کہ پیدا ہونے کے بعد 4 کاندھوں پہ سوار ہو کر قبر میں چلے گئے سونے کی خاطر اور شاید اس پوری زندگی میں تلاوت کا موقع نہ ملا جی جی اور اس کے بعد ہم اس انداز میں عشق رسول کا اظہار کریں گے کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق ہی نہیں ہے ہم سے بڑا کوئی محب رسول ہی نہیں ہے کس چیز کو پرائرٹی دینی چاہیے کن چیزوں کو ترجیح دینا چاہیے ہم اس سے غافل ہو گئے اور جو شروع میں نے تمہیداً عرض کیا تھا شاید ایسا تو نہیں کہ ہم عدل کے بجائے ظلم کر رہے ہیں جن چیزوں کا جو مقام تھا اس پہ رکھنے کے بجائے ہم نے اسے کہیں اور کر دیا اور جو چیزیں ثانوی کیا بالکل آخری درجے کی تھی اس کو اٹھا کر کے ہم نے مقام اول پہ رکھ دیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس اتنا کر لیا عشق رسالت کے تقاضے پورے ہو گئے محبت رسول کے تقاضے پورے ہو گئے دھوکے میں ہیں جن جن چیزوں کو 4 مقامات پہ اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ان میں سے ایک سے بھی ہمارا تعلق نہیں ان میں سے ایک سے بھی ہمارا رشتہ نہیں کتنا ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اولاً تو یہ کہ جانتے ہی نہیں تلاوت کر رہے ہیں یہ عالمیہ ہے اس وقت وہ اقبال کا بند مجھے یاد آتا ہے اپنی طبیعت پہ جبر کر کے پڑھ رہا ہوں کہ تم تو صورت میں نصارہ ہو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود تم تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو ہماری قلعی کھلتی نظر آ رہی ہے ہم یہ تو اس پر لڑنے کے لیے تیار ہیں قرآن کی خاطر اپنی جان دے دیں گے اب پڑھنے کے لیے تیار ہیں کہاں اللہ نے کہا کہ جان دے دو
کب کہا اللہ رب العزت؟ مت دیجئے جان، آپ کی جان بہت قیمتی ہے، اس جان کو بچائیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ کس نے کہا جان دینے کے لیے؟ قرآن کی گستاخی صرف یہ نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں ہے، قرآن کی گستاخی یہ بھی ہے کہ قرآن کو ترک کر دیا جائے۔ ترک قرآن بھی گستاخی ہے، چھوڑ دینا قرآن۔ ہم لوگوں کو اس پر بڑا ناز ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ گناہگار صحیح، خطاکار صحیح، مجرم و بدکار صحیح، پیغمبر کی شفاعت سے اور سفارش سے ہم بخشے جائیں گے، ہے نا؟ یہ ذہن و دماغ میں یہ بات ہے یا نہیں کہ ہم لاکھ گناہگار ہیں، لاکھ سیاہکار ہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر پورا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن دوسرا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ، کہ لاکھ گناہگار ہیں، مجرم ہیں، خطاکار ہیں، مگر رسول اللہ سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت کے نتیجے میں ہماری بخشش ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے، بالکل ہو جائے گا، اس سے کس نے انکار کیا؟ لیکن جہاں یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ رسول اللہ شفاعت کریں گے، وہاں یہ بات کیوں نہیں رہتی ہے کہ رسول اللہ شکایت بھی کریں گے؟ اور جس کی شکایت رسول نے کر دی پھر اس کا کیا بنے گا اللہ کی بارگاہ؟ پھر کون ہے جو اللہ کے ہاں اسے بچا لے گا؟ کون ہے پھر اس کے بعد جس کی شکایت مصطفیٰ کر دیں؟ پھر کسی کی جرت ہے پر مارنے کی اس بارگاہ میں؟ اور کس کی شکایت کریں گے اور کیا کہیں گے؟ سنیے قرآن کی آیت، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ کل قیامت کے دن یہ رسول شکایت کریں گے کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ کیا حالت ہوئی ہے؟ ہمارا فوکس کیا ہے؟ ہمارے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، ہمارے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے۔ کسی زمانے میں ہم لوگوں کے بچپن میں یہ باتیں تھیں، یہ 30 سال 35 سال پہلے کی چیزیں اب یکسر ختم ہو گئی۔ کبھی کبھی میں اپنے دوستوں میں کہتا ہوں کہ ایک جہت سے ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے 2 جگ دیکھ لیا، زمانے کو یو ٹرن ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا، بالکل بدلتے ہوئے۔ جو چیزیں ہمارے بچپن میں تھی 25 سال کے بعد وہ چیزیں غائب ہو گئی، 30 سال کے بعد وہ چیزیں غائب ہو گئی۔ مسلمانوں کے گھروں کا ماحول کیا تھا آج سے 30 سال پہلے؟ کہ بچوں کی اہتمام کے ساتھ بسم اللہ خوانی ہوتی تھی، پورے اہتمام کے ساتھ دعوتیں دی جاتی تھی، اعزاء اقربا کو بلایا جاتا تھا، امام صاحب آتے یا مولانا صاحب تشریف لاتے یا کوئی بزرگ ہوتے ان کو بلایا جاتا، اور پھر ایک مقام پہ بٹھا کر بچے کی بسم اللہ خوانی کرائی جاتی، اور اس بسم اللہ خوانی کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ بچہ قرآن پڑھنے کے لائق ہو جائے، بچہ قرآن پڑھنے کے لائق ہو جائے، یہ مقصد ہوتا تھا۔ وہ نورانی قاعدہ یا یسرنا القرآن وغیرہ سے جو بسم اللہ خوانی ہوتی تھی، یہ یسرنا القرآن یا نورانی قاعدہ ہے کیا؟ یہ قرآن کا زینہ ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہے یہ۔ تو مقاصد کہیں نہ کہیں ذہن و دماغ میں یہ رہتے تھے کہ بسم اللہ خوانی جو ان کتابوں سے ہو رہی ہے، یہ تو ذریعہ ہے، یہ تو پل ہے پہنچنا قرآن کی تلاوت تک، پہنچانا بچے کو قرآن کے پڑھنے تک۔ لیکن آج یہ چیزیں یکسر غائب ہو گئی۔ ہمارے بچے نے ابھی صحیح سے چلنا نہیں سیکھا کہ ہم نے اسے کنڈر گارڈن اور انگلش میڈیم اسکول کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں سیکھ کر آ رہا ہے جس کے معانی اور مفاہیم پر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو شرکیاں ہیں۔ وہ انگلش میڈیم اور کنڈر گارڈن اسکول سے ایسی چیزیں سیکھ کر آ رہا ہے، اگر انسان شعور کی حالت میں ان چیزوں کو پڑھے تو شاید ایمان سے ہاتھ دھو لے۔ لیکن ہمارا اس پر فوکس نہیں ہے کہ رسول اللہ کا جو اولین مشن تھا، آیات الہیہ کی تلاوت، ہم بچوں کو اس قابل بھی بنائیں، اپنی نیکسٹ جنریشن کو اس کا اہل بھی بنائیں۔ بالکل یکسر فوکس ہی ختم ہو گیا ان چیزوں سے، فوکس ہی ختم ہو گیا۔ تو ہم تو جو گزر گئے سو گزر گئے، آنے والی نسلیں ہم اپنے ہاتھوں اس سے زیادہ بھیانک اور گمراہی میں انہیں مبتلا کریں، اس سے زیادہ بھیانک دور کی طرف ہم خود شعوری طور پر انہیں لے جائیں، اور پھر اس کے بعد صرف حالات کا رونا روتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے اور ویسا ہو رہا ہے۔ تو پہلی چیز آیات الہیہ کی تلاوت،
جس قدر ممکن ہو کیجیے، پڑھیے۔ ہم لوگوں سے خود کوتاہی ہوتی ہے، حافظ ہونے کے باوجود بھی جس اہتمام کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ ہم لوگوں کے ایک بہت عزیز ہیں اور میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ ان کے حق میں دعا کریں۔ خانقاہ شریف سے انہوں نے علم حاصل کیا، پھر چلے گئے جامعۃ الازہر، وہاں سے بھی باضابطہ ایک کورس کیا، وہاں سے ایک کورس میں فراغت حاصل کی، ازہری بنے۔ اللہ کی مشیت دیکھیے کہ بیچارے بہت کم عمر، ہم سے کافی چھوٹے ہیں عمر میں، اللہ کی مرضی ہے کہ کڈنی ان کی فیل ہو گئی، ڈائلیسس پہ چل رہے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں۔ تو 2-3 سال قبل کی بات ہے، ہر سال ممبئی جانا ہوتا ہے میرا۔ میں حافظ ہوں، باوجود اس کی اس نعمت سے محروم ہوں۔ جو چیز میں نے ان کی دیکھی اش کر اٹھا، اور آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ مجھے وہ نعمت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کیا دیکھا میں نے، اور شاید وہ حافظ بھی نہیں، شاید وہ حافظ بھی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ رات بھر ہم لوگ جگے تھے، اب یہ یاد نہیں کس مقصد سے جگ گئے، لیکن رات بھر جگے امام صاحب کے حجرے میں۔ صبح میں فجر کی نماز ادا کی گئی، اب ہم لوگوں کا یہ ہوا کہ بس فوراً چادر تانی جائے اور سویا جائے۔ ان کو ہم نے ایک چیز دیکھا کہ قرآن کھول کے انہوں نے بمشکل 1 منٹ، اس سے بھی زیادہ بلکہ 1 منٹ سے بھی کچھ کم ہی، قرآن کھولا اور 1 منٹ میں پھر بند کر کے رکھا اور پھر لیٹ۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھا کیا کر رہے تھے مولانا؟ جواب سنیے ان کا، آشاش کر اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ معمول ہے میرا کہ میں فجر کے بعد تلاوت کرتا ہوں، آج رات بھر جگا ہوں تو اس پورے معمول کے مطابق جتنی عادت ہے اتنا تو نہیں پڑھا، لیکن صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیا ہوں تاکہ معمول میں بریک نہ آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلسلہ نہ ٹوٹے، معمول میں بریک نہ لگے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ صرف سورہ فاتحہ پڑھی انہوں نے اور پھر لیٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آشاش کر اٹھا میں کہ کیا نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کاش کہ ہم لوگوں کو بھی یہ نعمت ملتی اور اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی آیات الہیہ کی تلاوت میں اپنا وقت لگاتا۔ وہ ایک شعر میں نے حضرت کی زبانی اکثر سنا ہے، اپنے مرشد گرامی کی زبانی، اس کو پڑھنے کا جی چاہتا ہے اس موقع پر کہ آیات الہیہ دیکھ کر تلاوت کیجیے۔ حافظ ہیں ٹھیک ہے، اپنے زبانی پڑھ لے رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو نعمت دیکھ کر پڑھنے میں ہے کہ وہ کلام الہی ہے نا، تو وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ شاید مرض دید و دل دور ہو اس سے، شاید مرض دید و دل دور ہو اس سے، بی بادے گل رنگ رخ زہرہ بشاں دے۔ یہ کلام الہی ہے، اللہ کے اس کلام کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھو، ان آنکھوں کا مرض بھی دور ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ اور زبان سے اس کی تلاوت کرو تاکہ تلاوت کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچے تو کانوں کا بھی مرض دور ہو اور دل میں اترے تو دلوں کی بیماری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ، عظمت قرآن، فیضان قرآن، حضرت علامہ سید عارف اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ہمارے گھروں کا یہ ماحول تھا، ہمارے گھروں کا، ہم مسلمانوں کے گھروں کا۔ میں کوئی 100 سال پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ 20 25 30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے عمومی گھروں کا یہ حال تھا کہ بعد نماز فجر کم از کم بڑے حضرات تو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ بے شک۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ وہ مصرع مجھے یاد آتا ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ یہ چیزیں بھی رخصت ہو گئی ہمارے گھروں سے۔ آج ہمارے گھروں میں اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ موبائل کی زیارت۔ جی زیارت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو نہیں دیکھیں گے تو کوئی جرم ہو جائے گا، کسی بڑی نیکی سے محروم ہو جائے گا۔ بڑے لوگوں نے بھی تلاوت چھوڑ دی، تو نبی کا نصب العین مشن پہلی چیز تلاوت کلام الہی۔ اب آئیے دوسری چیز، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی اپنے ماننے والوں اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں ستھرا کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، شرک سے پاک کرتے ہیں، کفر سے پاک کرتے ہیں، اخلاق رذیلہ سے پاک کرتے ہیں۔ جتنے بھی برے اوصاف ہو سکتے ہیں، برے اخلاق، برے کردار ہو سکتے ہیں، بیڈ بیہیویئرز ہو سکتے ہیں، ان سارے بیڈ بیہیویئر سے وہ پیغمبر اپنے جانثاروں کو پاک کرتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں۔ بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ظاہری وجود کو بھی پاک کرتے ہیں اور ان کے باطن کو بھی پاک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
آج ہم اس پر تو بڑا زور لگاتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں. ربیع الاول شریف کا جلوس نکلنا ہے، بالکل نیا کپڑا ہونا چاہیے، بالکل چمکتا ہوا سفید صاف ستھرا شفاف ہونا چاہیے، اور اس پر عطر مل لیا نکل لیا جلوس میں. ظاہر تو پاک ہے ہمارا. اس رسول رحمت للعالمین کے جلوس میں بھی گئے ہیں تو دل ناپاک کا ناپاک ہی بنا ہوا. دل میں جو غلاظتیں بھری ہیں وہ بھری ہیں. جن کے ساتھ چل رہے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر، اور جن کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، ان سے سینے میں دشمنی پالے ہوئے، ان سے دل میں نفرتیں پالے ہوئے، بغض و حسد لیے بیٹھے ہیں اور جلوس نکالے ہوئے. صرف ظاہر پاک اور باطن گندا. اس رسول کا مشن تھا کہ جن کے درمیان وہ آئے ہیں انہیں پاک کرنا. ہم نے اس مشن کو کتنا اہمیت دی. ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے، ہمیں تھوڑا کم کر دیں، آواز عجیب سی ہو رہی ہے. حضرات وہ جو لوگ روڈ پر کھڑے ہیں، اتنا عمدہ خطاب ہو رہا ہے حضرت کا، اگر زحمت نہ ہو تو آگے جگہ خالی ہے، آپ لوگ آگے آ جائیں، تشریف لے آئیں. اور جن کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ، وہ لوگ بھی اسی راستے سے آ رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں جو لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں، اگر زحمت نہ ہو تو آگے آ جائیں، آگے کی جگہ خالی ہے. چلے آئیں محبت کے ساتھ آپ حضرات. اس بات کی کوششیں کیوں نہیں کی جا رہی ہیں کہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے میلاد منانے سے پہلے؟ اس لیے کہ اس رسول کا مشن تھا لوگوں کو تزکیہ کرنا، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا. ہم رسول کا میلاد منانے والے ہیں 2 روز 4 روز کے بعد، یا منا چکے ہیں، اگلے سال پھر منائیں گے. میلاد منانے سے پہلے کسی ایسے کی صحبت میں جائیں جو ہمارے دلوں کی غلاظتوں کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اور اگر نہیں جا سکتے تو کم سے کم خود سے کیجئے نا. آپ کو اگر اتنا بھروسہ ہے تو خود سے کر لیجئے. علی سبیل التنزل کہوں کہ بہت زیادہ نہیں تو کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ میلاد منانے سے پہلے آپس میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے جو سینے میں نفرتیں پل رہی ہیں، کینہ اور بغض اور حسد پل رہا ہے، اسے نکال پھینکیں اور ان سے جا کر گلے ملیں، گلے شکوے دور کریں، پھر جلوس میں نکلیں. میلاد مصطفیٰ بھی منا رہے ہیں اور دلوں میں نفرتیں بھی پالے ہوئے ہیں، بغض و حسد بھی لیے ہوئے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ بھی منا رہے ہیں. کیسا میلاد یہ؟ اس رسول کا مشن تھا لوگوں کو پاک کرنا. بلکہ قرآن کی ایک دوسری آیت ہے، یہاں پر میں سنائے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ فرماتا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے وہ نعمت تم پر اتاری. یہ اسی نعمت کا صدقہ تھا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی گئی. اور کیا ہوا اس نعمت کے صدقے میں؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے، اس نعمت کو دینے سے پہلے تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے. جب ہم نے یہ نعمت تمہیں عطا کی اور تم نے اس نعمت کو ایکسپٹ کیا اور اس رسول کے دامن میں پناہ لی، اس رسول کا کلمہ پڑھا، ان سے وابستہ ہوئے، ان کی نسبت قائم کی، تو کیا ہوا؟ اس سے پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے. اس نعمت کے ملنے کے بعد ہوا کیا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اسی نعمت کا صدقہ ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. جو لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اب وہ ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار. زندہ باد، زندہ باد. یہ اس نعمت کا صدقہ تھا. آج ہم ہر سال 12 ربیع الاول میں اس نعمت کا جشن منا رہے ہیں، اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، مگر اپنے بھائیوں سے نفرتیں پالے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بھائی ہوئے تھے جن کے درمیان کوئی بلڈ ریلیشن نہیں تھا، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، پھر بھی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کے عملی تفسیر ہو گئے تھے. آج تو ایک ماں باپ کی اولادیں آپس میں دوریاں بنائے ہوئے ہیں، اور ان دوریوں کے ساتھ وہ بھی میلاد منا رہا ہے، ہم بھی میلاد منا رہے ہیں. بہت اچھا. ای طرفہ تماشا بھی لب تشنا بآبند. زندہ باد، زندہ باد. سبحان. یہ کیا طرفہ تماشا ہے؟ اس رسول کا میلاد منا رہے ہو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا تھا.
جس کو شاعر نے کہا کہ سلام ہے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام ہے نور یزدانی، سلام ہے ذل رحمانی، سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آئے تھے اور ہم ان کا نام لے کر آپس میں نفرتیں پالے ہوئے، سبحان اللہ، اور پھر میلاد بھی منا رہے ہیں۔ خدا کے لیے ریوزٹ کیجئے، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور تجزیہ کریں اور تزکیہ کریں، دلوں کو پاک کریں، دلوں سے گندگیوں کو نکالیں، اس لیے کہ اس رسول کا یہ مشن تھا۔ اس کے بعد تیسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ رسول تمہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ اب تفسیر میں کہا گیا کتاب سے مراد قرآن، اس سے پہلے بھی آیا نا آیات الہیہ کی تلاوت، تو دیکھیے دو چیزیں ہیں، تلاوت علیحدہ ہے اور جو کچھ تلاوت کی جا رہی ہے اس کا علم یہ علیحدہ چیز ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم خود اس سے ناشنا ہیں، ایسا ممکن ہے کہ نہیں کہ طوطے کی مانند ہم پڑھے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تلاوت کی بھی اپنی اہمیت ہے، اس پر بھی اجر و ثواب مرتب ہوگا، لیکن قرآن کے نزول کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ تلاوت کہہ کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھا جائے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرق بتا دوں ہم لوگوں کی تلاوت میں اور اہل عرب کی تلاوت میں، وہ تلاوت کرتے ہیں تو جس طرح کی آیات آتی ہیں نا ان کے وجود پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو تلاوت کرتے ہیں نا، معاف کیجئے گا، جہاں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ گھبراؤ نہیں جہنم میں ٹھونس دوں گا، اس کو بھی بہت مسکرا کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ زبان یار من عربی و من عربی نمی دانم، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا طرز عمل تلاوت کے وقت کیا ہے سن لیجئے ذرا۔ کسی صحابی نے بہت غور سے حضور کے چہرے پہ نظر ڈالی اور کہا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، وہ دو چند بال داڑھی مبارک کے سفید ہو گئے تھے، تو کہا بوڑھے ہو گئے۔ حضور جواباً ارشاد فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی عمر کی وجہ سے بوڑھا ہوا ہوں؟ میری عمر کی وجہ سے بالوں میں سفیدی نہیں آئی ہے۔ سنیں کیا کہا پیغمبر نے، مجھے قرآن کی ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے جن صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، جن صورتوں میں قیامت کی خوفناکیوں کا ذکر ہے۔ جب میں ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں تو میرے وجود پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کی پاداش میں میرے بالوں میں سفیدی آئی ہے۔ آج ڈاکٹر نہیں کہتا ہے وقت سے پہلے کسی کے بال سفید ہو گئے، ڈاکٹر سے ملنے گیا تو پہلی چیز یہی کہتا ہے ٹینشن میں تو نہیں رہتے ہو، ڈپریشن میں تو نہیں رہتے ہو، کوئی الجھن تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ وجود پہ کیفیات کا طاری ہونا یہ سبب ہے ان چیزوں کا۔ تو رسول اللہ نے خود فرما کر یہ بتا دیا کہ میرے بالوں میں جو سفیدی آئی ہے وہ عمر کی وجہ سے نہیں آئی ہے، آیات ربانیہ کی تلاوت کے وقت جو اس کے مفاہیم سے جو میرے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے اس کیفیت کا نتیجہ ہے کہ بالوں میں سفیدی آئی۔ حضرت عمر کا طرز عمل سورہ یاسین کی ایک آیت پر پہنچتے تھے تو غش کھا جاتے تھے، زمین پر گر پڑتے تھے۔ وہ آیت کون سی تھی؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت فرمائے گا اے مجرموں تم یہاں کیوں کھڑے ہو، یہ تو میرے محبوب بندوں کی صف ہے، تم نکلو اس صف میں۔ اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے۔ حضرت عمر جب اس آیت پہ پہنچتے تھے تو غشی طاری ہو جاتی تھی آپ کے اوپر۔ یہ غشی کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اتنا خوف پیدا ہوتا تھا کہ کہیں کل قیامت میں اللہ مجھ سے نہ کہہ دے کہ تم یہاں کہاں کھڑے ہو، یہ تو محبوبوں کی صف ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ذہن و دماغ سے غائب ہی ہو گئی۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ پیغمبر کتاب کا علم سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، اس کے بعد حکمت کا علم بھی سکھاتے ہیں۔ پھر آ جائیے تفسیر میں کیا ہے حکمت کا علم؟ تو کہا گیا سنت کا علم سکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ سنت کا علم ہے ہی، لیکن ذرا جو اردو میں بھی ہم لوگ حکمت بولتے ہیں نا اس کو بھی سمجھیے، اور اردو میں کیا عربی میں بھی ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ۔ اس حکمت کا بھی علم رسول اللہ سکھاتے ہیں، کیسے بلانا ہے، جیسے ہم لوگ بلاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس انداز میں بلاتے ہیں اس کا کوئی پوزیٹو ریزلٹ نہیں نکلتا ہے تو نگیٹو ہی نکل رہا ہے۔ آپ جلسہ کرا کے دیکھ لیجئے،
جلسہ کرا کے اب دیکھ لیجئے رزلٹ پوزیٹو نکلتا ہے کہ نگیٹو نکلتا ہے۔ وہ جو ایک شعر ہے میں پھر پڑھوں گا کہ واعظ شہر تیری چرب زبانی کی قسم، تو نہ ہوتا تو یہاں صرف مسلمان ہوتے۔ واعظ شہر تیری چرب زبانی کی قسم، تو نہ ہوتا تو یہاں صرف مسلمان ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکمتیں پتہ نہیں۔ وہ وسیم بریلوی کا ایک شعر ہے، پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے مجھے، وہ کہتے ہیں کون سی بات کب کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور اس علم حکمت مصطفیٰ کے اگر کوئی اصلی وارث اور جانشین اس روئے زمین پر ہیں تو وہ صوفیاء کرام ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ ایک شخص جو شرک و کفر کی گڑھے میں ڈوبا ہوا ہے اور 5 منٹ کسی صوفی صادق کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ اسی حکمت مصطفیٰ کا تقاضا ہے جو خیرات میں انہیں حاصل ہوئی، اور ہم لوگ کیا ہیں اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو وسیم بریلوی نے کہا کون سی بات کب کہنا ہے، یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے۔ اگر غلط وقت میں بولو گے تو بجائے پوزیٹیو کے نگیٹو رزلٹ نکلے گا۔ میں مثال دے دیتا ہوں ایک، نماز کی دعوت دینا بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک شخص لوٹا لے کر ٹوائلٹ جا رہا ہو، ہاتھ پکڑ کے کہیے چلو نماز پڑھو، اور زبردستی کر دیجئے تو نماز پڑھنے تو نہیں جائے گا، ہاتھا پائی ضرور ہو جائے گی، مار پیٹ کی نوبت آ جائے گی، چونکہ آپ نے بات تو اچھی کہی ہے لیکن کب کہنی چاہیے اس کا آپ نے خیال نہیں رکھا۔ کون سی بات کب، اور پھر کہا کیسے، کون سی بات کب کیسے کہی جاتی ہے، یہ کیسے بھی حکمت ہے۔ خانقاہ میں آنے کے بعد جب خانقاہ سے وابستگی ہوئی آئے تو یہاں فجر میں اٹھایا جاتا تھا، ہر جگہ اٹھایا جاتا ہے فجر میں، یہاں بھی اٹھایا جا رہا تھا۔ تو اٹھانے کا انداز کیا تھا؟ اساتذہ، میں طلبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اساتذہ آتے اور پیر دباتے اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل جاتی تھی۔ اب اگر کوئی ہمارا پیر دبائے تو 5 منٹ اور انٹھی آئیں گے، اس لیے کہ پیر میں شدید درد رہتا ہے تو اور اچھے سے ذرا دب جائے۔ بہرحال تو وہ پیر دباتے تھے، اس کے بعد جو ہی آنکھ کھلی تب وہ کہتے کہ اذان ہو گئی ہے چلیے۔ یہ ہے کیسے کہنا۔ سبحان اللہ۔ تو بے نمازی بھی ہوگا نا تو لاج شرم اٹھ کے کم سے کم اس وقت تو نماز پڑھ لے گا، بھلے وہ بعد میں نہیں پڑھے لیکن اس وقت تو پڑھ لے گا۔ یہ کیسے کہنے کا نتیجہ ہے، یہ حکمت سکھایا صوفیہ نے، یہ حکمت سکھایا بزرگوں نے۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم استاذ ہیں، شاگرد سویا ہوا ہے، جا کے 2 لات مارے، نماز تیرا باپ پڑھے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا بھلے ہمارے ڈر سے لیکن نماز نہیں پڑھے گا۔ وہ جس کو نماز کہتے ہیں کھڑا ہو جائے گا، اٹھک بیٹھک کر لے گا۔ تو اسی کو وسیم بریلوی نے کہا کون سی بات کب کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ صحیح بات آپ ہر وقت بولیے دیجیے، کوئی ضروری نہیں۔ صحیح کام ہے مگر اقدام ضروری نہیں ہے۔ اگر حکمت کے خلاف ہے تو بیک آ جائیے، اقدام مت کیجیے۔ یہ رسول اللہ کا مشن تھا۔ میں ایک مثال دے دوں حضور کی زندگی سے۔ جو لوگ حج کی سعادت سے مالا مال ہوئے ہوں یا عمرہ کرنے کی غرض سے یا یوں بھی وہاں رہتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو کعبۃ اللہ ہے جو کوٹھری ہے، ایک کمرہ ہے وہ کعبہ ہے، اور اس کمرے سے متصل حجر اسود کی طرف سے آگے بڑھیں گے تو ایک دیوار ہے یو شیپ میں، وہ ہے حتیم، وہ یو شیپ میں دیوار ہے، وہ کعبے کا حصہ ہے، وہ کعبے کا پارٹ ہے۔ کعبہ مختلف زمانے میں سیلاب کی نظر ہوا، حالات کی گردش نے اسے منہدم کیا تو اس کی تعمیر نو بھی کی گئی ہے مختلف اوقات میں۔ حضور کی آمد سے پہلے بھی ہوئی، بلکہ حضور کے زمانے میں بھی ہوئی، جس میں حجر اسود لگانے کا مسئلہ ہوا تھا کہ حجر اسود کون لگائے گا، ہر قبیلہ لڑ رہا تھا کہ ہم لگائیں گے ہم لگائیں گے۔ بہرحال تو یہ فیصلہ ہوا کہ مسجد حرام میں جو سب سے پہلے آئے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ اتفاق یہ ہے کہ رسول اللہ آ گئے، اعلان نبوت نہیں ہوا ابھی، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، حضور آ گئے، سب لوگ دیکھ کر خوش ہو گئے۔
یہاں ان سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے، ان کا فیصلہ ہم بصر و چشم قبول کریں گے۔ چنانچہ حضور نے کیا فیصلہ کیا، یہ حکمت دیکھیے، یہ حکمت ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ حکمت ہے۔ حضور نے فرمایا ایک چادر لاؤ، اور چادر کے بیچ میں حجر اسود رکھا گیا، وہ پتھر رکھا گیا، اور حضور نے فرمایا جملہ قبائل کے سردار ایک ایک کنارے سے چادر کو پکڑو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اٹھا کے لے چلو کعبۃ اللہ کے پاس۔ لے کے کعبۃ اللہ کے پاس تمام سردار آئے، سرداروں نے چادریں پکڑی ہیں، اور جب کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کے اس مقام پہ اسے نصب فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حکمت تھا، حکمت تھی یہ۔ خیر، سبحان اللہ، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، ان لوگوں نے یہ طے کیا آپس میں کہ چونکہ یہ خانہ خدا ہے لہٰذا ہم اس کی تعمیر میں 1 نمبر پیسہ لگائیں گے، 2 نمبر نہیں لگائیں گے۔ اس زمانے میں بھی سودی کاروبار چلتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ 2 نمبر کا پیسہ جو ہے نا وہ اس کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے، 1 نمبر بالکل پیور۔ خیر، 1 نمبر سے تعمیر شروع ہوئی، اتفاق یہ کہ جو بجٹ تھا وہ کم پڑ گیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ کعبۃ اللہ کو ہی چھوٹا کر دیا کہ بجٹ ہمارا کم ہو گیا ہے، تو کعبے کی جو کوٹھری تھی اس کو کم کر دیا، اور بقیہ جو حصہ تھا اس میں دیوار لگے دی، چھوٹی سی مختصر اونچائی پر وہ دیوار لگا دی، اس کو کہتے ہیں حتیم، وہ کعبے کا اندرون کا حصہ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی جانے کا موقع ملے تو اس بات کی کوشش کریں کہ حتیم کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ سکیں، تاکہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اب سنیے حضور کیا فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ اگر تمہاری قوم اسلام میں دین میں نئی نہ ہوتی تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو توڑ کر پھر سے اس کی تعمیر کروں اور حتیم کو کعبۃ اللہ کے اندر شامل کروں، لیکن نہیں کیا حضور نے۔ جی چاہ رہا تھا، آپ سوچیں، آپ یہاں ہمارا جی چاہے تو ہم چھلانگ لگا دیتے ہیں، ارے جی میں آ گیا ہے تو کیسے چھوڑ دیا جائے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، جی چاہتا ہے کہ ایسا کروں، لیکن حکمت کے خلاف دیکھا اسے تو نہیں کیا، رک گئے، اقدام سے باز آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ نئے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں گے کہ محمد اب کیا کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو بھی آگے پیچھے کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو بھی چھوٹا بڑا کر رہے ہیں۔ تو ابھی اتنی میچورٹی ان کے اندر نہیں آئی تھی کہ وہ اس چیز کو ہضم کر پاتے، سو رسول اللہ اپنی مرضی کے باوجود، خواہش کے باوجود اس اقدام سے پیچھے ہٹ گئے، چونکہ اس وقت یہ اقدام کرنا رسول کی نظر میں خلاف حکمت ہے۔ تو یہ حکمت بھی سکھاتے تھے رسول اللہ، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم حکمت سیکھیں، بولنے سے پہلے نتیجے پر غور کریں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اس کا نام ہے کہ ہم نے بول دیا، اب بولنے کے بعد آگ لگ گئی، انتشار پھیل گیا، معاشرے کا اتحاد پارا پارا ہو گیا، اور ہم خوش ہو رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ تو بولنے سے پہلے سوچئے اور بولنے کا سلیقہ سیکھیں۔ وہ کلیم عاجز کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، کلیم عاجز کہتے ہیں کہ بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ بے شک، واہ، بات بے سلیقہ بھی ہو، اگر کہنے کا سلیقہ، ابھی تو یہ مشاعرہ چلے گا نا ابھی، جی تو یہ تو چونکہ نعتیہ مشاعرہ اس لیے ایگزامپل میں اس کو نہیں لاؤں گا، جو ادبی مشاعرے ہوتے ہیں، غزلیہ مشاعرے ہوتے ہیں، اس میں بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے شعراء فیل ہو گئے، چیختے رہ گئے کہ داد دو، لیکن کسی نے داد نہیں دی، اور جس کے اشعار بالکل 2 کوڑی کے، 2 کوڑی کیا ہوتا، تک بندی کر کے چلا آیا، 71 72 73 74 75 76 77 78، یہ بھی شعر ہے جو بولے ہو گیا، قافیہ مل رہا ہے، وزن درست ہے بالکل۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشاعروں میں بالکل 2 کوڑی کا شاعر اتنی داد وصول کر لیتا ہے کہ جو بڑے شعراء ہوتے ہیں وہ سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہاں پھنس گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پہنچانے کا انداز اتنا نرالا ہوتا ہے کہ عوام اپنے آپ کو روک نہیں پاتی، جی، اس کے ڈیلیور کرنے کا انداز اتنا اچھوتا ہوتا ہے کہ لوگ داد دیے بغیر رہ نہیں پاتے۔ اسی کو کلیم عاجز کہتے ہیں کہ بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔
یہ حکمت کا تقاضا ہے. تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو حضور کے نصب العین میں ہیں, حضور کا مشن ہے. اگر ہم میلاد مناتے ہیں تو اس سے پہلے ان چار چیزوں کو اپنائیں اپنی زندگی میں. آیات الہیہ کی تلاوت, دلوں کی پاکیزگی, کتاب کا علم اور حکمت کا علم. سبحان اللہ. اس کے بعد ایک حدیث میں نے پڑھی تھی, اس کو بھی سن لیجئے. سبحان اللہ. حضرات, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کمیٹی کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ مسجد کے پاس کچھ لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں, ان گاڑیوں کو ہٹا لیں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہو رہی, تکلیف ہو رہی. راستے سے گاڑی ہٹا لیں, اور کچھ لوگ یہ راستے میں کھڑے ہوئے ہیں دیوار بند کر کے. ان سے میری گزارش ہے کہ یہ بیٹھنے کا انتظام کمیٹی کے لوگوں نے کیا, آپ لوگ آ جائیں, یہ راستہ چھوڑ دیں, اور جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے آگے آ کر کے بیٹھ جائیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد العظیم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو حدیث میں نے پڑھی تھی, بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق. اس حدیث کے دو ٹکڑے ہیں. پہلے ٹکڑے میں حضور نے اپنی زبان مبارک سے اپنی بعثت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے کیا بنا کر دنیا میں مبعوث کیا. تو کہا بعثت معلما, اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. معلم ٹرانسلیٹ کر دیں اس لفظ کو تو ٹیچر, استاذ, پڑھانے والا, تربیت کرنے والا. یہ ایک ٹکڑا. دوسرا ٹکڑا لأتمم مکارم الاخلاق. اس کا لفظی ترجمہ کروں گا تو بات اتنی واضح نہیں ہوگی, کر دے رہا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں. اب آ جائیے مفہوم اس کا. دیکھیے دو ٹکڑے ہیں, ایک ہے بعثت معلما, اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. دوسرا لأتمم مکارم الاخلاق. آج کے ایجوکیشن سسٹم سے اور ایجوکیشن پالیسی سے ذرا تقابل کیجئے اس حدیث کا, اندازہ ہوگا کہ دنیا کہاں چلی گئی. اور اس کی پاداش میں آج جو کچھ ہو رہا ہے سماج کے اندر, جس قسم کے مفسد عناصر اس وقت سماج میں گھوم رہے ہیں اور فساد برپا کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ایجوکیشن پالیسی کا بھی اس میں دخل ہے. آج کیا ہو گیا, آج کی ایجوکیشن پالیسی صرف اس بات پر انفسائز کرتی ہے, زور دیتی ہے کہ آپ معلم ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے سبجیکٹ کو بہت اچھے ڈھنگ سے آپ پڑھا دیں. بس آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ نے اپنے سبجیکٹ کو بہت اچھے ڈھنگ سے پڑھا دیا, آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. نتیجتاً آج کے زمانے کا ایک کامیاب استاذ, ایک کامیاب معلم, ایک کامیاب ٹیچر وہ ہے کہ جس کا سبجیکٹ پڑھے ہوئے بچے 99% لے آوے, 98% اس سبجیکٹ میں مارکس لے آئے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت کامیاب استاذ ہے. لیکن ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کامیاب استاذ کا پڑھا ہوا بچہ ایک کامیاب ڈاکٹر تو بن گیا, لیکن ایک اچھا انسان نہیں بن سکا. ایک کامیاب انجینئر تو بن سکا, لیکن اچھی اولاد نہیں بن سکا. بہت اچھا, زندہ باد. ایک کامیاب ڈاکٹر تو بنا, لیکن اچھا بیٹا نہیں بن سکا, اچھا بھائی نہیں بن سکا, اچھا انسان نہیں. پیغمبر اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے معلم بنا کر بھیجا ہے, ایسا ویسا معلم نہیں ہوں, لأتمم مکارم الاخلاق, تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اس سے مفہوم یہ نکل کر آیا, میں جنہیں پڑھاؤں گا انہیں صرف سبجیکٹ کا ماہر نہیں بناؤں گا, اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی انہیں زمین کے ذروں سے اٹھا کر حمدوش ثریا قرار دوں گا. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. شاعر نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو حمدوش ثریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسے معلم تھے. ہم میں اگر کوئی اس پروفیشن سے وابستہ ہے, ٹیچنگ لائن سے جڑا ہوا ہے, میں بھی جڑا ہوا ہوں, آج ہمیں یہ حدیث جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ تمہارا کام بحیثیت معلم صرف سبجیکٹ پڑھا دینا نہیں ہے, تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارے شاگرد ایک اچھے انسان بن سکیں, ایک اچھے شہری بن سکیں, ایک اچھے مسلمان بن سکیں, ایک اچھا باپ بن سکے, ایک اچھی اولاد بن سکے, ایک اچھا بھائی بن سکے, ایک اچھا سماجی انسان بن سکے. یہ کام پیغمبر نے کیا ہے. اس لیے آپ صحابہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ فن تفسیر میں کسی کا مقام کم ہو, کسی کا بہت اعلیٰ ہو, لیکن اخلاق و کردار میں جو جہاں ہے وہیں آفتاب و مہتاب ہے. وہ جو اقبال کا میں نے اقبال کی نعت پڑھی تھی نا, اس کا تھا کیا تھا ایک شعر, عالم آب و خاک نے تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب.
یہ ایسے معلم تھے مصطفیٰ. ایک بات تو یہ، اب ایک آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. حضور کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا نا، سب تسلیم کرتے ہیں. خود پیغمبر فرماتے ہیں بعثت معلما، مجھے اللہ نے ایز اے معلم دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. جس کا نبی، جس کا پیغمبر، جس کا رسول بحیثیت معلم دنیا میں آیا ہو اور 1500 سال بعد بھی اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے، اس معلم کائنات کا میلاد منانے والے اگر علم سے دور ہوں اور جاہل رہ جا رہے ہوں تو اس معلم کائنات کے میلاد منانے کا حق نہیں ہے. وہ معلم بنا کر مبعوث کیے گئے تھے. اس معلم کائنات کے میلاد منانے کا تقاضا ہم پر جبری تقاضا یہ ہے کہ ہم علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ خود بھی ہوں اور اپنی آنے والی جنریشن کو بھی کریں. ایک بچہ بھی جاہل نہیں رہنا چاہیے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت تاریخی جلسہ ہے، بہت پرانا جلسہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے. بہت اچھی چیز ہے، آپ کیجئے اس کو. اس سے دین کا فروغ ہوتا ہے، لوگوں تک ایک اصلاح کی باتیں پہنچتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جلسہ کمیٹی صرف جلسہ ہی نہ کرائے. جتنے جلسے کی کمیٹیاں ہیں، مسجد کی کمیٹیاں ہیں، ان سب کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے کا سروے کیجئے اور ڈھونڈ کر نکالیے کہ کون ایسا بچہ ہے جو مالی مجبوری کی وجہ سے، معاشی مجبوری کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر پا رہا ہے. تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں انہیں پڑھانے کا انتظام جلسہ کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت علامہ سید عارف اقبال صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اور میں تو یہ کہوں گا کہ علم کے فروغ میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علم کے فروغ میں ایک خانہ تمام مذاہب کے لیے رکھیے. سبحان اللہ. اگر دوسرے مذاہب کے بھی بچے ہیں اور پڑھنا چاہ رہے ہیں اور فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، انہیں بھی پڑھائیے اور میسج دیجئے کہ معلم کائنات کے میلاد کے صدقے میں تمہاری ایجوکیشن فیس ہم ادا کریں گے. زندہ باد. صرف تقریروں سے معلم کائنات کا میسج نہیں جائے گا. معلم کائنات کی حقیقی جو ان کا جو مشن ہے تعلیم، اس مشن کے میسج کو اگر عام کرنا ہے تو عملی طور پہ عام کرنا. دوسرے مذاہب کے بچوں کو بھی پڑھائیے اور کہیے کہ معلم کائنات کے صدقے میں تمہاری تعلیم کی فیس ہم دے رہے ہیں. آپ کر کے دیکھیے، اس کے بہتر نتائج برآمد ہوں گے. ایک آخری بات اور عرض کر دوں. میں نے کہیں پڑھا تو مجھے بہت اچھی لگی بات. کس کی ہے اس کو چھوڑ دیجئے. الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات مومن کی کھوئی ہوئی پونجی ہے. وہ جہاں سے پائے مومن زیادہ حقدار ہے کہ اس کو لے. اچھی لگی یہ بات، اس لیے عرض کر رہا ہوں. یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، کوئی قرآن کی بات نہیں ہے، لیکن بات اچھی ہے. انہوں نے ایک مصنف نے لکھا ہے، ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ حضور کے والد کا نام عبداللہ اور حضور کی والدہ کا نام آمنہ. تو ماں باپ کی خوبیاں کہیں نہ کہیں بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں. ماں باپ کی خوبیاں کہیں نہ کہیں بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں. باپ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ. باپ سے جو خوبی مصطفیٰ کو وراثت میں ملی ہے وہ ہے نسبت عبدیت. باپ سے جو خوبی ملی مصطفیٰ کو وہ ہے نسبت عبدیت. اسی پر تو فخر کرتے تھے. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری ساری حیثیتیں اپنی جگہ پر، لیکن سب سے زیادہ جو عزیز ہے مجھے اپنی حیثیت وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ نسبت عبدیت وراثت میں ملی باپ سے، چونکہ باپ عبداللہ تھا اور ماں تھی آمنہ. آمنہ امن سے بنا ہے. سو والدہ سے جو چیز وراثت میں منتقل ہوئی ہے مصطفیٰ کے اندر وہ ہے امن و امان. اس لیے ساری زندگی آپ نے رشتہ ابدیت کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی اور کروائی. لوگوں اپنا رشتہ اپنے خالق سے جوڑو، اپنے معبود سے جوڑو، اپنے اندر صفت ابدیت پیدا کرو. چونکہ والد سے یہ نسبت حاصل ہوئی تھی اور والدہ سے نسبت امن حاصل ہوئی تھی، سو ساری زندگی مصطفیٰ اپنے وجود سے بھی سماج میں امن کا فروغ دیتے رہے اور لوگوں کو بھی یہ میسج دیتے رہے کہ اپنے وجود سے معاشرے میں امن و امان برپا کرو. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا رشتہ اپنے معبود سے نسبت ابدیت کے ساتھ مضبوط کریں اور جس سماج میں رہ رہے ہیں اس سماج کو امن سے امان سے پر کر دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.